بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن حياته فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس سے 5 سوال اللہ نہ کر لے۔ ہر آدمی کل قیامت کے دن ہر آدمی سے اللہ تعالی 5 باتیں پوچھے گا، چاہے وہ دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے کوئی بھی قوم ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں، ہر آدمی سے اللہ 5 سوال کرے گا، ہم سے بھی کرے گا۔ ہمیں ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا یہ 5 سوال ہوں گے، تاکہ ہم اس دنیا میں موت سے پہلے تیاری کر لیں کہ ہمیں کیا جواب دینا ہے۔ جھوٹ بول کر کے آدمی اللہ کے دربار میں نہیں نکل سکتا۔ اگر جھوٹ بولے گا تو اللہ الیوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آدمی کے ہاتھ بولنے لگیں گے، پیر بولنے لگے گا، جو حقیقت ہوگی ہر ہمارے جسم کا حصہ۔ زبان بند ہے، ہمارا جسم بولنے لگے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ 5 سوالات کے جواب ہمیں دینے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بتا دیا کہ وہ کیا سوال ہوں گے۔ موت سے پہلے
ان کے جوابات کی تیاری کر لینی چاہیے۔ پہلے 2 سوال تو ہماری زندگی، ہمارے جیون کے بارے میں، اس کے بعد 2 سوال ہمارے مال کے بارے میں، تیسرا سوال ایک الگ ہے، وہ ہمارے عمل کے بارے میں ہے۔ پہلے 2 سوال ہیں، فرماتے ہیں عن حیاتہ فیما افنا، ہم نے تجھے دنیا میں زندگی دی تھی، یہ زندگی تیری اپنی نہیں ہے، ہم تجھے آدمی نہ بناتے، پتھر بنا دیتے، کتا بلی بنا دیتے، ہم نے تجھے آدمی بنایا، تیری زندگی تجھے عطا فرمائی، یہ بتا ہماری دی ہوئی زندگی کو تو نے کہاں گنوایا ہے؟ 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی، پہلے لوگوں کی زندگی تو کئی 100 سال کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا کہ یہ زندگی ہماری دی ہوئی تھی، ہمیں بتا کہ یہ زندگی 50، 60، 70، 80، 90، 100، 200 سال کی ہے، یہ بتا کہ اس زندگی میں کیا کیا تو نے؟ ہم نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تھا، ان میں سے بہت سے نبیوں کے پاس ہدایت کے لیے کتاب دی تھی، ان انبیاء نے اپنی ساری زندگی کھپا دی ہمارے حکم کو بتانے کے لیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ بتا کتنا عمل کیا۔ آدمی نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کسی چیز کو چھپا سکتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو چھپی سے چھپی چیز ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، آدمی جھوٹ بول کر نہیں کر سکتا ہے۔ فرشتوں کی لکھی ہوئی کتاب اس کے سامنے ہے، اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ان فرشتوں نے، وہ اس کے سامنے کہیں نکل نہیں سکتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آج اس زندگی کے اندر، کل جب موت کے بعد قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کر کے پوچھے گا کہ کیا کیا، زندگی کہاں لگائی، آج اس کا جواب سوچ لو کہ کیا جواب دو گے۔ یہ تو پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال ہے، اس زندگی کے اندر سب سے بہترین شمع جوانی کا وقت ہے۔ آدمی کی ہر طاقت بالکل شباب کے اوپر، جوانی پر ہوتی ہے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان، ہر چیز طاقت کے اندر اعلیٰ ترین معیار کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بتا ماں کے پیٹ سے تو جوان پیدا نہیں ہوا تھا، اتنا کمزور تھا کہ اگر کوئی انگلی تیری گردن پر رکھ دے تیری جان نکل جائے، پھر ہم نے تجھے جوانی دی۔ یہ بتا کہ ہماری دی ہوئی جوانی کو تو نے کہاں لگایا؟ ہم نے جو تجھے حکم دیا تھا، ہم نے جو نبیوں کو بھیجا تھا، ہم نے جو کتابیں ہدایت کی تیرے پاس دی تھیں، ہم نے جو تجھے راستہ بتایا تھا ہدایت کا، یہ بتا تو اس راستے پر چل کر اپنی جوانی کو تو نے بتایا، یا تجھے کبھی خیال بھی آئے گا کہ مر جائے گا اور کل قیامت کے دن تجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے؟ کبھی آیا خیال؟ لوگوں کے جنازے اٹھتے ہوئے تو دیکھتا تھا، کبھی تجھے جوانی میں یہ خیال آیا کہ تجھے بھی موت آئے گی، لوگ تیرے جنازے کو بھی اٹھا کر قبر میں دفن کریں گے؟ کبھی خیال آیا موت کا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔
ہماری دی ہوئی جوانی تھی، ماں کے پیٹ سے جوان نہیں پیدا ہوا تھا، تو دنیا میں سب کچھ دیکھتا تھا، کیا کیا تغیرات دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، موت ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ کبھی تجھے جوانی میں یاد آیا کہ تو مرے گا اور تجھے قبر میں لے جا کر رکھیں گے، پھر تو اٹھے گا اور اٹھ کر کے تجھ سے سوال و جواب ہوگا؟ کبھی خیال آیا؟ 2 سوال ہو گئے، تیسرا اور چوتھا سوال آدمی بالکل نہیں سمجھتا اس بات کو۔ تیسرا سوال ہوگا، یہ بتا تو نے اپنی ساری زندگی میں جو مال کمایا ہے کہاں کہاں سے کمایا؟ حلال کمایا، حرام کمایا، اپنا کمایا، کسی دوسرے کا کھا لیا، چھین لیا؟ ہم نہیں سمجھتے اس بات کو، کبھی خیال نہیں آتا ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، کہاں کہاں سے کمایا۔ آدمی سوچتا ہے کہ بابا بنگلہ دیش سے، گجرات سے، پاکستان سے، ہندوستان سے کمانے کے لیے اس ملک میں آئے ہیں، کیا فکر ہے کہ کیا کمایا، کہاں سے کمایا، کتنا کمایا؟ جہاں سے ملتا ہے کماؤ، حلال ملتا ہے، حرام ملتا ہے، اس کی کیا فکر ہے؟ نہیں، اسلام میں ایسا مطلب نہیں ہے۔ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ چاہے جتنا کماؤ، کمانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم 1000 کما سکتے ہو، لاکھ کما سکتے ہو، کروڑ کما، 1000 کروڑ کما لو، جتنا چاہے، مگر یہ یاد رکھنا ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، کہاں کہاں سے کمایا۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو نہ بیان کیا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، کہاں کہاں سے کمایا۔ چلیے ہو گیا حساب۔ چوتھا سوال ہوگا، یہ بتاؤ کہاں کہاں خرچ کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین دنیا کی چیز نہیں، دین آخرت کی چیز ہے۔ دنیا میں جس طرح چاہو رہو، ایسی بات نہیں ہے۔ دین اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت میں تم کامیاب کیسے ہوگے موت کے بعد؟ دنیا میں جو چاہے کرو، ہر چیز کا حساب موت کے بعد کل کو دینا ہوگا۔ یہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا سے بے فکر کر دے، نہیں۔ جو کچھ دنیا کے اندر آدمی کرتا ہے، کل موت کے بعد اس کا حساب دینا ہوگا۔ یحسب الانسان ان یترک سدی۔ ہم نے آدمی کی آنکھیں بنائی، آنکھوں میں روشنی دی، ہم نے کان بنائے، سننے کی طاقت دی، ہم نے زبان بنایا، بولنے کی طاقت دی، ہم نے دماغ بنایا، سوچنے کی طاقت دیا۔ جو دھڑک رہا ہے 50 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کوئی مشین لگی ہوئی اور دل دھڑک رہا ہے، چل رہا ہے۔ اتنی نعمتیں دی کہ تم گنتے گنتے مر جاؤ، گن نہیں پاؤ گے۔ اتنی نعمتیں دے کر کے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے اتنی نعمتیں دے کر بیکار چھوڑ دیں گے، اس سے حساب نہیں لیں گے۔ نہیں، ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم ایک ایک پائی کا، ایک ایک گھڑی کا حساب بھی لیں گے اس سے۔ یہ چوتھا سوال ہے۔
یہ بتاؤ کہاں کہاں خرچ کیا؟ ہم نے دیا تھا مال، ماں کے پیٹ سے لے کر کے نہیں آئے تھے۔ وہ فقیر جو صبح سے شام تک سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے، جس طرح وہ فقیر ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا، یہ تو ہمارا کرم ہے۔ ہم نے تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا اور اس فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، روز مانگتا ہے، شام کو کھا کے برابر کر دیتا ہے۔ جب ہم نے دیا تھا تو ہمیں بتا، جو ہم نے دیا تھا وہ خرچ کہاں کہاں؟ آدمی کو کبھی خرچ کرتے ہوئے دیا ہے، کماتے ہوئے بھی آخرت کا خوف نہیں پیدا ہوتا، خرچ کرتے ہوئے بھی نہیں ہوتا ہے، خیال بھی نہیں آتا کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائی حدیث بتا رہی ہے، رسول اللہ بتا رہا ہے، ہر چیز کا حساب مکمل۔ موت آ گئی، موت کے بعد آدمی قبر میں چلا گیا، ابھی کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ وہاں ہونے والا ہے قیامت کے دن، جنت یا جہنم سے اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ مکمل قیامت کے دن ہوگا، اور کس چیز پر ہوگا؟ دنیا کی زندگی پر ہوگا۔ اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ گزری ہے، وہاں کی زندگی میں راحت ہے۔ اگر سو کر گزاری اور کچھ آخرت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کسی چیز کا خیال نہیں ہے، تو کرو قیامت کے دن سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی کمانے کی حد نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہ کماؤ، چاہے جتنا کماؤ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں فقیر بھی تھے اور بڑے بڑے دولت مند لوگ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر، کیا دولت، کتنی دولت تھی ان کے پاس۔ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر فرمایا کوئی چندہ لاؤ، جس کے بعد جو تھا لے کر کے آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور 1000 سونے کے سکے لے کر کے آئے، سونے کے، چاندی کے نہیں، اور تھیلی لا کر آپ کے سامنے ڈال دی۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ لے کر کے آؤ، پھر گئے، پھر 1000 کی تھیلی لے آئے، پھر فرمایا، اور آپ نے پھر لوگوں سے کہا گیا، پھر گئے، پھر 1000 کی تھیلی لے کر گئے۔ 3000 سونے کے سکے اللہ کے نبی اس طرح اٹھاتے تھے اس ہاتھ میں، اور اس ہاتھ سے اٹھاتے تھے اس ہاتھ میں، فرماتے تھے آج عثمان نے اللہ کے لیے خرچ کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہمیشہ جب تک زندہ رہیں گے سارے گناہ معاف ہیں گے۔ جو آدمی چندے میں 3000 سونے کے سکے دے رہا، اس کے گھر میں کتنا ہوا؟ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ فقیر بن جاؤ، نہیں، کماؤ چاہے جتنا کماؤ، خرچ کرو چاہے جتنا خرچ کرو، مگر کماؤ حلال، کماؤ حرام، 1 پیسہ ہو یا 1 لاکھ ہو بچے، خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، چاہے پیسہ خرچ کرو، چاہے روپیہ خرچ کرو، چاہے ڈالر خرچ کرو، چاہے پاؤنڈ، جتنا چاہے، صرف اللہ کے رضا کے لیے، اسی کا حساب ہوا۔ بڑے بڑے دولت مند صحابہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو صحابی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابہ کا وہ مرتبہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی بھی اتنی بڑی جماعت اللہ کی محبوب اب پیدا نہیں ہوگی جیسے صحابہ کی، جو ان کا مرتبہ تھا چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا دنیا میں بڑے سے بڑے پیر کا وہ مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بڑے بڑے دولت مند تھے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کمانے کو منع نہیں کرتا، چاہے جتنا کماؤ، اپنے ملک میں کماؤ یا امریکہ میں آ کر کے کماؤ، لیکن یہ بات ہے اگر کمانے میں حلال کی جگہ حرام کمایا، خرچ کرنے میں حلال کی جگہ حرام میں خرچ کیا تو موت آنی ہے، اور موت کے بعد پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے دیا تھا، ہمیں بتاؤ کہاں کہاں خرچ کیا، ہم نے زندگی دی تھی، بتایا تھا، نبی کو بھیج کر راستہ حلال کمانے کا بتا دیا تھا، حرام کا بھی بتا دیا تھا، یہ بتاؤ کہ تم نے حرام کمایا حلال کمایا، حساب دو۔ میرے بھائی یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی بغیر کمائے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آدمی کو خود بھی کھانا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلانا ہے، ان کی پرورش بھی ہے، اپنی بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بغیر کمائے زندگی نہیں گزرتی۔ میں نے یہ حدیث اس لیے پڑھا آپ کو سنائی ہے کہ یہ سمجھنا کہ بس کما لو، چاہے جتنا کما لو، چاہے جتنا خرچ کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا۔ موت تو آنی ہے، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے اور مرتے چلے آئے، ہر کوئی نام لینے والا نہیں جانتا، نہیں کون کون تھے بادشاہ، کسی زمانے میں ان کی ٹوٹی بولتی تھی۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، خدا جانے کس وقت موت آ جائے اور آدمی کی جان نکل جائے۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جیسے موت آئے گی دوسری دنیا کی شروعات ہو جائے گی۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے آج اس دنیا اور اس زندگی میں کیا ہے، کل کو ہمیں ہر چیز کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ آدمی وہی کامیاب ہے اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح چڑیا اپنے پنجرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اسی طرح جو مومن ہے وہ حلال اور جائز سے باہر نکل کر حرام اور ناجائز میں نہیں جا سکتا۔ ہر وقت رات اور دن قید خانے میں ہے، آنکھ اٹھاتا ہے تب حلال ہے یا حرام، کان لگاتا ہے تب حلال سن رہا ہوں حرام سن رہا ہوں، بولنے سے پہلے سوچتا ہے حلال بول رہا ہوں حرام، قدم بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے حلال ہے حرام ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے حلال ہے یا حرام۔ یہ ہے قید خانہ۔ اور جس کو آخرت کی فکر ہی نہیں، اس کے لیے کیا ہے حلال کیا ہے حرام، جہاں سے ملو کماؤ، جہاں جی چاہے خرچ کرو، نہ کماتے ہوئے اس کا خیال آتا ہے کہ مرنا ہے اور اللہ مجھ سے پوچھے گا، نہ خرچ کرتے ہوئے اس کا خیال آتا ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، مرنے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ میرے بھائی یہ 4 سوالات ہیں، اور ہم سے بھی ہوں گے، مجھ سے بھی ہوں گے، اور آپ سے بھی ہوں گے، جوان سے بھی ہوں گے، بوڑھے سے بھی ہوں گے۔
مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ہر آدمی ہر کام سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے اپنے دامن کو بچائے، اگر حلال ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آخری سوال یہی ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو تو جانتا تھا حلال و حرام یہ بتا، تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تو جتنا بڑا جاننے والا ہے، مولانا نے پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس سے زیادہ سوال ہوگا بتا جو پڑھا تھا، جو جانتا تھا، عمل کتنا کیا اس کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ حدیث جو آپ کو سنائی ہے آپ نے کبھی نہ سنی ہو، آج سن لی تو اب اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا جو تم جانتے تھے حدیث کو سنا تھا یہ بتاؤ اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ اور آدمی کو جواب دینا پڑے گا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا تھا، اللہ جانتا ہے کہ جانتا تھا۔ میرے بھائی، میں نے 10-15 منٹ کی بات کرنی چاہیے تھی مگر وقت ہو گیا۔ میں نے یہ بات اسی لیے کہی تھی کہ مجھ کو بھی مرنا ہے، آپ لوگوں کو بھی مرنا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی تھی وہ اسی لیے فرمائی تھی کہ امت تک یہ بات پہنچ جائے، میرا ہر امتی، بوڑھا ہو کہ جوان ہو کہ فقیر ہو کہ دولت مند ہو، کما رہا ہو بھیک مانگ رہا ہو، ہر آدمی یہ سمجھے کہ ایک ایک کن کن کا حساب کل قیامت کے دن دینا۔ کسی کا قدم آگے اللہ کے سامنے سے بڑھے گا نہیں جب تک یہ 5 سوال نہ ہو جائیں اور ہر ایک کا جواب نہ دے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہم اسی طرح دنیا سے چلے جائیں، کل ہم سے سوال ہو اور ہم کوئی جواب نہ دیں۔